السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک میں جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، اس میں یہ ایک دعا ہے جس میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ یہ 3 خوبیاں، 3 باتیں اپنی زندگی میں لاؤ۔ دعا اسی لیے ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی اہم جماعتوں کا ذکر فرمایا، ایک مہاجرین اور ایک انصار، ان کی صفات اور ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کا ذکر فرمایا، ان کی تعریف فرمائی، اللہ کی نسبت پر ان لوگوں کو شہروں سے، ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر یہ جو آئے ہیں صرف ان کی چاہت اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں، انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کی آیت میں انصار کا ذکر فرمایا کہ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ یہ لوگ جب مکے سے مدینہ منورہ آئے تو مدینے والوں نے انہیں ٹھکانہ دیا اور انہیں اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے مالوں میں شریک کیا۔ جب لوگ ایمان کی نسبت پر مکے والے مدینہ منورہ آتے تھے اور باہر سے مدینہ منورہ آتے تھے، ان لوگوں کے آنے پر اپنے کاروبار میں، اپنے گھروں میں، اپنی چیزوں میں شریک ہونے پر ان کے دلوں میں ذرا بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ یہ کہاں کی مصیبت ہے کہ یہ لوگ آ گئے۔ آدمی سوچتا نا، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا، اور ان کی خوبی ایسی تھی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ضرورتوں اور اپنی حاجتوں کو دبا کر ان آنے والوں کی ضرورتوں کو یہ لوگ پورا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کامیاب ہیں، گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ سچے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا یہ کامیاب ہے۔ اب تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے فرمائی، اور یہ بڑی اہم بات ہے، فرمایا کہ وہ لوگ والذین جاءوا من بعدہم، ان لوگوں کے بعد جو آنے والے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کا سوال کرتے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اور ان کے دل ایسے ہیں کہ یہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دعا وہی کرتا ہے دوسرے کے لیے جس کے بارے میں دل صاف ہو۔ دل میں اگر میلا پن ہو تو آدمی کبھی دوسرے کے لیے دعا نہیں کرتا، شکایت کرتا ہے، کمپلینٹ کرتا ہے۔ دعا اسی وقت آدمی کرتا ہے جب ایک والد اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کے معاملے میں ان کا دل بہت صاف ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے دعا کرتے ہیں کہ ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسی ایمان والوں کی یہ شان ہے، ایمان والوں کی یہ خوبی ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی مغفرت کے ساتھ
اپنے بھائیوں کی بھی مغفرت، اے اللہ ایمان کے ساتھ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما۔ اور تیسری بڑی اہم بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ کے بندے ایمان والے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف فرما، کوئی میل، کوئی گندگی، کوئی کینہ، بغض کسی کے بارے میں بھی میرے دل میں نہ ہو، کیونکہ ایمان والے کا دل بڑا قیمتی ہے، ایمان والے کا دل جو ہے بڑا قیمتی ہے، یہ دل بہت پاک ہو، صاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دل چاہتے ہیں۔ یوم قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر فرمائی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے ذلیل نہ فرما، رسوا نہ فرما، جس دن کے سب لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی مال نہ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، ایک چیز کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے دربار میں قلب سلیم لے کر آئے، صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ بولنا آسان ہے، لیکن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چیز مطالبہ کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو دے کر اللہ نے محبت والا معاشرہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کی اس نعمت کو کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی، جس کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ ایسا معاشرہ، ایسی زندگی، ایسا آپس کا رہن سہن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں برتن زیادہ ہوتے ہیں، آواز ہوتی ہے، جب مل کر آدمی رہتے ہیں وہاں پر جو ہے ایک دوسرے سے شکایتیں پہنچتی۔ شکایتیں پہنچنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نیک ہو تو بھی شکایتیں ہوتی ہیں، باپ کو بچے سے شکایت ہوتی ہے، شوہر کو بیوی سے ہوتی ہے، بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اونچے درجے کے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں شکایت ہو گئی، تکلیف ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر سے، دل میں بات آ گئی، دل میں بات آ گئی۔ لیکن مومن کون ہے؟ معاملہ دل صاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتا، ڈیلے نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اب اس نے تکلیف دے دی، اس نے مجھے دکھ پہنچایا، ٹھیک ہے چھوڑو، نہیں، ذرا بھی تاخیر نہیں کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہو لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے، جا کے دروازہ بند کر دیا، تکلیف زیادہ ہی پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے آئے مسجد میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، فکر تھی، پریشانی تھی، معاملے کو رکھ دیا، غلطی میری ہے، میری اس غلطی سے ابو عمر کو جو ہے تکلیف پہنچی ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس موقع پر انہوں نے دروازہ تو بند کر دیا، لیکن احساس ہوا۔ اسی لیے دیکھیے اسلام کی جو خوبیاں، اسلام کی تعلیمات کی خوبیاں جو ہے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے جذبات کی بھی رعایت ہے، کسی کا کسی سے کوئی انبن ہو جائے فطری بات ہے، غصہ آتا ہے، فطری بات ہے۔ اس جذبے کی، اس احساس کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں اجازت دی ہے، یہ غصہ باقی رکھیں 3 دن، باقی رکھ سکتے ہیں آپ 3 دن، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی کہ کسی کا دل جو ہے بس کچھ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن 3 دن کے بعد تو ہر ایک سے یہ تقاضا ہے کہ اب اس چیز کو ختم کرو۔ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، حلال نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کسی مسلمان کو کہ 3 دن کے بعد بھی کسی مسلمان کا غصہ اپنے دل میں باقی رکھے۔ فمن حجر اخاه فوق 3 ومات دخل النار۔ اللہ اکبر، 3 دن کے بعد بھی اس نے اس غصے کو اپنے دل میں پالا رکھا، اسی نفرت، اسی غصے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انتقال اگر اس حال میں ہو جائے وہ جہنم میں اس کی سزا اس کی ہوگی۔ یہ نہیں چاہتا اسلام، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے 3 دن تک آپ کو اجازت ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، 2 بھائیوں میں، ان کے دونوں کے باغات تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن علی، دونوں حضرت علی کے بچے ہیں، بیٹے ہیں، دونوں کے باغات تھے۔ نوکروں میں اختلاف ہو گیا، نوکروں میں آپس میں جو ہے کھٹ پٹ ہو گئی، اس کا اثر مالکوں تک پہنچا،
اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے، دو بھائی آپس میں ناراض، ایک ادھر ایک ادھر. سوچے یہ چیز گھروں میں آتی ہے، یہ چیز پیش آئے گی، بڑوں میں بھی آئے گی، اچھوں میں بھی آئے گی، نیک لوگوں میں بھی آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے جو پہل کرے دل صاف کرنے میں، یہ ہے اصل تقاضا. کون ہے جو دل صاف کرنے کے لیے، صفائی کے لیے آگے بڑھے، اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلے ہیں. یہ ہے اسلام تقاضا کرتا ہے. انقباض النفس جو ہوتا نا، مثال کے طور پر میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی کسی معاملے میں، آدمی کا جی جو ہے مجھ سے اکتا جاتا ہے. یہ طبعی چیز ہے. میں نے کسی کو کچھ کہہ دیا، ایسا جملہ کہ اس کے دل پہ لگا، یا کوئی ایسا معاملہ ہوا جس سے بڑی سخت تکلیف پہنچی. اس کو عربی میں کہتے ہیں انقباض النفس، کہ نفس آدمی کا جو ہے نا بس اچاٹ ہو گیا. یہ جائز ہے بشرطے کہ حقوق واجبہ ادا کرتے رہے. یہ مسئلے کو یاد رکھیں. حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. گھروں میں، رشتہ داروں میں، آپس میں بعض مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھائی بس دل صاف کرو صاف کرو صاف کرو. نہیں ہوتا ہے، بعض مرتبہ دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. لیکن حقوق واجبہ کیا ہیں؟ حقوق واجبہ سلام میں پہل کرو، سلام کرے تو جواب دو، دعوت دے تو قبول کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ. یہ حقوق واجبہ ہیں. میں نہیں شریک ہوتا اس کے جنازے میں، وہ بیمار رہے کچھ ہو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ چیز جو کینہ ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل. غل کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی نفرت، ایک ایسی دشمنی اندر ہی اندر آدمی اس کی برائی، اس کی ناکامی، اس کی تباہی، اس کی بربادی اندر ہی اندر چاہتا رہے. کس طرح یہ ناکام ہو جائے، کس طرح یہ جو ہے نا یہ بس اس کی پریشانی سے مجھے خوشی ہو. یہ چیز اس کو کہتے ہیں غل. شکایتیں کہاں نہیں ہوتی بولے؟ جب شکایتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، آدمی صفائی کر لے. وہ صفائی نہیں ہوگی تو پھر وہاں سے وہ چیز آئے گی دل میں. محمد ابن مسلمہ ایک صحابی ہیں، بڑے اونچے صحابہ کی جماعت میں بڑی اونچی فہم رکھنے والے محمد ابن مسلمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بھی مسائل بڑے اہم پیش آتے ان کو بلواتے اور ان کے سامنے رکھتے، اور اللہ نے بڑی اونچی فہم عطا فرمائی تھی. مسجد آ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، جمعہ کی نماز ہے، دونوں ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ عام طور پر یہ اس موقع پر بھی کہا جاتا ہے جب کوئی ایک عجیب چیز نظر آئے. یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں ہے آپ کی. صحابہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی چیز مجھ سے ان کو شکایت ہے. مسجد میں آئے تو صلاۃ التحیۃ المسجد کے لیے کھڑے ہو گئے محمد ابن مسلمہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر، چھوڑو. دل میں یہ جب چیز آتی ہے نا، پھر اس کے بعد جو منفی سوچ جو ہوتی ہے، نیگیٹو تھاٹس، یہ گندا پانی ہے. وہ گندا پانی اس بیج کو جو ہے جب پڑتا رہتا ہے، شجرۃ خبیثہ، گندا درخت اگتا ہے اندر سے. وہ درخت صرف اگتا نہیں ہے بلکہ وہ کئی گندگیوں کو لے کے اگتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دلوں کی گندگی 8 بڑے گناہ کبیرہ کو لے کے پیدا کرتی. آدمی سوچتا ہے نہیں، اندر سے جو ہے بغض ہوا، عداوت ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ای الناس افضل، جانتے ہو لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے، سب سے افضل انسان کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا صدوق اللسان و مخموم القلب. صدوق اللسان و مخموم القلب. صدوق اللسان تو سب کو پتا ہے، صحابہ بھی سمجھتے تھے بھئی زبان کا سچا، یہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا نیک آدمی ہے، صدوق اللسان. لیکن یہ دوسرا جو جملہ تھا مخموم القلب، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ سب عربی دان تھے، سمجھ میں نہیں ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخموم القلب کسے کہتے ہیں، آپ ہمیں اس کی وضاحت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الذی التقی النقی لا اثم فیہ ولا غل ولا حسد ولا غش. تعریف کی، جانتے ہو مخموم القلب وہ ہے جس کا دل پاک صاف ہو. دل برتن ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لیلۃ النصف من شعبان میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت کر دیتے ہیں.
سوائے اس آدمی کے جس کے اندر شرک ہو اور جس کے دل میں کینہ ہو۔ آدمی صاف کرے اس چیز کو، آدمی صاف کرے۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف کی روایت ہے، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین والخمیس، ہر پیر ہر جمعرات جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں خصوصیت کے ساتھ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایک کا عمل پہنچتا ہے خصوصیت کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 دنوں میں خاص اعلان فرماتے ہیں، میرے ان بندوں کی مغفرت کر دو سوائے مشرک کے۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک اور آدمی ہے جس کے دل نے اپنے بھائی کے بارے میں اس نے گندگی کو پالا ہے، روک دو اس کی مغفرت، انتظار کریں جب تک کہ یہ جو ہے آپس میں صلح نہ کرے۔ تو میں واقعہ عرض کر رہا تھا، یہ نوکروں کا اختلاف مالکوں تک پہنچ گیا، دونوں آپس میں ناراض ہو گئے، 2 بھائی جنت کے سردار، ناراضگی ہے۔ 3 دن گزرے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرے دن جو ہے نا، محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی کو خط لکھ رہے ہیں، دیکھیے میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے، آپ کی والدہ فاطمہ ہیں، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں، اللہ نے بہت فضائل آپ کو دیے ہیں، میرے اور آپ کے ابا ایک ہیں لیکن میری والدہ ایک عام علاقے کی ہے، لیکن آپ کی والدہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ جو معاف کرنا ہے یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک اور فضیلت آپ کو دوں، میں ایک اور فضیلت آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اندر اور فضائل جمع ہو جائیں۔ ہم کیا کہیں گے، ان سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آؤ میرے سے معافی مانگو۔ اسلامی معاشرہ جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ کون ہے جو اس میں پہل کرنے والا ہے، کون ہے جو اس مسئلے کو جلد سے جلد کیسے کریں، بہت بڑا کام ہے یہ۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جب یہ کوئی کام کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر تو میرے ذمے ہے، میں کیا دینے والا ہوں صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ آج دیکھیں گھروں کے اندر، بھائیوں میں، بہنوں میں، آپس میں آدمی کو جو ہے نا ہمت ہوگی کیسے، بھئی اس کا اجر اللہ۔ ایک اور حدیث سناؤں بڑی مشہور، اندر سے جو ہے اس کام کے لیے اندر سے جو ہے ایک آدمی کو جو ہے ایک ہمت پیدا ہوگی، مجھے جلد سے جلد بغیر کسی تاخیر کے، کس چیز کا، بعض لوگ انتظار کر رہے ہیں، اچھا شب برات آئے گی تو معافی مانگیں گے، کس چیز کا، شب برات کا انتظار ہے یا رمضان کی چاند کا انتظار ہے؟ اسی چیز کا انتظار ہے، فوراً آدمی آگے بڑھ۔ کیسے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو، بڑے محبوب بڑے پیارے صحابی، کبھی اتنے پیار سے، کبھی یا ذا الاذنین، یا بنیا، یا انس، یا انیس، ایسے الگ الگ نام سے پکارتے۔ بچہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ٹین ایج، 2 کان والے، یا ذا الاذنین۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر تم یہ کر سکتے ہو نا صبح شام، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، دل تمہارا صاف ہو ہر ایک سے، یہ کر سکتے ہو تو کر لو، یہ کر سکتے ہو کر لو میرے پیارے بیٹے، بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں یہ کر سکتے ہو کر لو۔ یہاں تک بات ختم نہیں فرمائی، آگے ایک اور بات فرمایا یا بنی وذالک من سنتی، میرے پیارے بیٹے یہ میری سنت ہے، امامہ پہننا سنت ہے، مسواک سنت ہے، نظر آ رہی نہیں مسواک کوئی آدمی کرتا ہے، نظر آتی ہے مسواک، بعض سنتیں ہیں جو اندر کی ہیں، سنت ظاہرہ یا سنت باطنہ تک لے جائے آدمی جو ہے، ظاہری سنت پر عمل، ایک سنت بہت قیمتی ہے، وہ سنتیں جس کو سوائے اللہ کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا وہ کہاں گئی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ایک اندر سے ہمت دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر کسی کا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے، کسی کا الجھا ہوا ہے، آگے بڑھو۔ کیسے آگے بڑھے؟ تیسری بات آپ نے فرمائی وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، یہ جو معاف کرنا ہے نا، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرتا ہے اس نے مجھ سے محبت کی۔ میرے اس طریقے سے جو محبت کرتا ہے، معافی مانگنے کو، معاملے کو جلد سے جلد سالو کرنے کو، دل میں اندر صفائی کرنے کو، شکایت نہیں پہنچے، کیونکہ جب ایک دوسرے سے شکایت پہنچتی ہے وہ جو ہے نا وہ چیز بڑھتے آپس میں ایک دوسرے کے معاون کبھی نہیں ہوں گے، ہم یاد رکھیں، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے،
کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے بارے میں منفی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، اور وہ غلط سوچ ایک گندے پانی کی طرح ہے جو انسان کے دل کو جو ہے اس کو جو ہے پڑھتے 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 وہاں سے بدگمانی، بغض، عداوت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر. مخموم القلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخموم القلب وہ ہے جو پاک صاف ہو، لا اثم فیہ، گناہ نہ ہو. کیا مطلب؟ گناہ ہو جائے تو استغفار کر لے، گناہ ہو جائے معافی مانگ لے، ولا غل ولا غش، اس کے اندر کوئی بغض، عداوت اور کسی کے بارے میں کوئی بات نہ ہو. آدمی سوچے میں کیوں کروں، اس پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری محبت کی ایک علامت ہے، محبت کی علامت ہے. جو اس سنت پہ عمل کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی. اور آخری جملہ آپ نے فرمایا ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا نا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا. اب آدمی سوچے کہ کس کس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، کس کس کے پاس یہ موقع ہے. فوراً آدمی اس غل کو، اس غش کو، اس گندگی کو صاف کر کے، سب سے بڑھ کر اللہ کیا دیں گے؟ اللہ نقد یہ دیں گے کہ ہماری عبادتوں میں اللہ مٹھاس دیں گے، دعاؤں میں، تلاوت میں، صدقے میں، زکوٰۃ میں، روزے میں، وہ حلاوت، وہ مٹھاس، وہ لذت اللہ دیں گے. کیونکہ بندہ اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور دل کی گندگی کے ساتھ اللہ کا قرب نہیں ملتا، نہیں ملتا. ایک روایت عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ جنت میں جانے والوں کی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جن میں دو خوبیاں ہوں گے، ایک سخاوت اور ایک دلوں کی صفائی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.